مسلمہ کذاب کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کروا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے رجال کو بلایا، بولا کیا تم نے سنا ہے کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے رجال؟ لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں؟ رجال نے کہا، اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ مسلمہ نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ مسلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، اے رسول، سنا ہے سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ایک اور نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ اسے جواب ملا، نہیں اللہ کے رسول، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے قہقہ لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی لیکن جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ سجا آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی تھیں۔ اتنی خوبصورت اور طرحدار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، معزز مہمان، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائیں۔ سجا نے دلیری سے کہا، دروازہ کھول دو، اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔ محافظ دستے کے سردار نے کہا، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ سجا نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کے یہیں دفن کرنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا۔ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے کے بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پراسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ سجا نے کہا، اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو۔ مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔
بولا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں، مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیت کی طرز کے الفاظ بولے، وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت مانند ظرف کے ہے جس میں کچھ ڈال کر نکالا جاتا ہے، ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی، مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مسلمہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گے۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو، میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہیں۔ سجا نے کہا، ہاں مسلمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کروا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنے پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کا انتخاب تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بے شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہوں گے تو لوگ بیعت کرنے کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ کہا، لوگو، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلواؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا۔
یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بڑے خطرے میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور معتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور معتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد شامل تھے۔ اس لشکر کے سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپاہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ جنگ معتا میں شہید ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ عنہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپاہ سالاری سونپی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپاہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ علیہ السلام زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ کو غسل کروائیں۔ آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا، نقاہت زیادہ تھی۔ پھر بھی آپ علیہ السلام مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپاہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپاہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپاہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا۔ لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دوراندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینے آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینے آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ کے حضور گئے۔ آپ علیہ السلام پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ علیہ السلام کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ذوف بہت زیادہ تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینے لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے سے سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ اسامہ،
اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینے میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم پر سلامتی ہو ابو بکر۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپاہ سالاری اسامہ کی بجائے کسی تجربہ کار آدمی کو دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن خطاب، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرأت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایسی جرأت نہیں کروں گا، مجھ میں اتنی جرأت نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری سن ابن خطاب، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپاہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپاہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ مدینے میں انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ خلیفہ نے سپاہ سالار سے کہا، اسامہ، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مٹھا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا اور اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں۔ لشکر کی مدینے سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی، یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے رومیوں کے خلاف صرف 40 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینے میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپاہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔
सबसे ज्यादा ताकतवर और मक्कार दो मुर्तद थे, एक तुलैहा और दूसरा मुसलमा। उन दोनों ने नबुव्वत का दावा करके हजारों पैरोकार पैदा कर लिए थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि वो तुलैहा की बस्तियों पर हमला करें और उससे फारिग होकर बताह का रुख करें, जहां बनी तमीम के सरदार मालिक बिन नवैरा ने बगावत कर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।